یہ کہانی ایک ایسی کوٹھی سے شروع ہوتی ہے جو برسوں سے ویران تھی۔ دیواروں کی پپڑی اکھڑ چکی تھی، ہر دیوار پر مکڑی نے جالے بنا رکھے تھے، مگر اصل ویرانی اس کے ماضی میں چھپی ایک آگ تھی، اور اس کی روح نے قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لے لے سکون نہیں پائے گی۔ کوٹھی کے مالک نے خود تو ہمت نہیں کی اس کوٹھی میں رہنے کی، مگر اپنے ایک غریب رشتہ دار کو رہنے کے لیے چابی دے دی۔ اس کوٹھی میں رہنے کے لیے دو بہنیں آئیں، حورین 19 سالہ سنجیدہ اور سمجھدار لڑکی، اور ایمان 17 سالہ ہنستی کھیلتی مگر بہت بہادر لڑکی۔ ان کے ماموں نے انہیں لاہور سے گاؤں بھیجا۔ گاؤں کا نام بیلا پور تھا تاکہ وہ امتحانوں کی تیاری سکون سے کر سکیں، مگر سکون کا لفظ اس کوٹھی کی دیواروں سے ناواقف تھا۔ پہلی ہی رات جب دونوں بہنیں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں، دروازے پر ایک خوفناک آواز آئی۔ دروازے پر کھرچنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جیسے کوئی لمبے ناخنوں سے لکڑی نوچ رہا ہو۔ ایمان تھوڑی ڈری ہوئی دروازے کی طرف چلی۔ دروازہ کھولا تو ایک کالی بلی دروازے کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر ایمان کو بہت وحشت کا احساس ہوا۔ یہ عام بلی نہ تھی، اس کی آنکھیں کچھ عجیب رنگ کی تھیں، جیسے سرخ میں چھپی ہوئی کالک، ایسی آنکھیں جیسے انہوں نے کبھی روشنی نہ دیکھی ہو۔ حورین بھی باہر آئی۔ اس نے جو کالی بلی کو دیکھا تو اس کے جسم میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ بلی کچھ کہے بغیر اندر آئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایمان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ کمرے میں یکدم خوفناک احساس پھیل گیا، جیسے کوئی سایہ دیواروں سے گزر رہا ہو۔ اس رات سے کوٹھی کا ماحول بدل گیا۔ دیواروں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی۔ حورین جب آئینے میں خود کو دیکھتی، کوئی اور عورت نظر آتی جس کا چہرہ جلا ہوتا، بال بکھرے ہوئے جو اس کے چہرے کو چھپا رہے ہوتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتی، آئینے کے آگے سے ہٹ جاتی، مگر جب حورین اور ایمان سو جاتی تو ان کے کانوں میں پھٹی پھٹی ڈراؤنی آواز میں سرگوشی ہوتی۔ یہ میرا گھر ہے، تم میری جگہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتی۔ حورین اور ایمان اتنی بڑی کوٹھی میں بالکل اکیلے تھیں کہ چند جاتی تو گھر کے برتن گرنے لگ جاتے، گھر کی صفائی کرتی تو گھر کچھ دیر میں دوبارہ گندا ہو جاتا۔ اس دن حورین اور ایمان کے ماموں نے کہا، آج تہ خانے میں جا کر صفائی کر لینا، کچھ مہمان آئیں گے۔ حورین اور ایمان تہ خانے کی صفائی کے لیے گئیں۔ صفائی کے دوران حورین نے ایک بہت پرانی ڈائری دیکھی، خون سے رنگی ہوئی کچھ جلی ہوئی ڈائری۔ حورین نے ایمان کو بلایا اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام رابعہ ہے، مجھے زندہ جلا دیا گیا، مجھے لوگوں نے چڑیل کہا، اور اب میں کالی بلی کے جسم میں رہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں راکھ آج بھی موجود ہے۔ جب تک میری روح آزاد نہیں ہوگی، یہ گھر، یہ لوگ، کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کتاب کے آخری صفحے کو پڑھ لو حورین۔ حورین کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ ایمان نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ بلی وہی ہے، رابعہ کی آتما جو بلی کے جسم میں ہے۔ اتنے میں کمرے کے ہر کونے سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ چیخیں اس قدر خوفناک تھیں، ایمان تہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا بلی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ بلی نے ایمان پر حملہ کیا
और उसके सीने पर बैठ गई। आंखों से कालक और राख निकल रही थी। उसकी खौफनाक आवाजों से ईमान बेहोश हो गई। बिल्ली अब भारी आवाज में बोली, मैं वो हूँ जिसे जिंदा जला दिया गया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। अचानक हुरैन को याद आया कि डायरी का आखिरी सफ़ा पढ़ने को लिखा था। हुरैन ने जल्दी से डायरी खोली जिस पर लिखा था, इस रूह से छुटकारा चाहते हो तो ये वसीफ़ा बुलंद आवाज़ में पढ़ो। ए नूरे अज़ली, इस अंधेरे को ख़त्म कर दें। हुरैन ने ये अल्फाज बुलंद आवाज़ से पढ़ने शुरू किए। बिल्ली की चीख छत तक गूंजी। पूरे घर में ज़लज़ला आया और बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। क्या राबिया बिल्ली के रूप में वापस आएगी? आज भी इस कोठी के दरवाजे पर खराशें पड़ती हैं। कभी कभार कोई बिल्ली आती है और उसकी आंखें वीरान होती हैं। सुना है कि बाज रूहें सिर्फ जिस्म बदलती हैं। आज का सवाल, हुरैन और ईमान गांव क्या करने आए थे? हमारी मेहनत और काविशों के सिलसिले में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन राय से आगाह करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया। बच्चों का खजाना।